حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جسے تھوڑے سے الفاظ اور معنی کی تبدیلی کے ساتھ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے ذکر کیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی پر میں قافلے کے سب سے پیچھے چل رہا تھا اور میرا اونٹ بہت آہستہ چل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے تو آپ نے فرمایا تمہاری سواری کو کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ لاغر ہے، کمزور ہے، سست ہے، اس لیے میں پیچھے چل رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کو جھڑکا اور ڈانٹا، اور ساتھ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سواری کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ وہ سواری جو پہلے سب سے پیچھے تھی اب بالکل ہراول دستے میں اور سب سے جو آگے والی سواریاں تھیں وہاں پہ پہنچ گئی۔ رستے میں ایک موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہاں جی تمہاری سواری کا کیا حال ہے؟ تو میں نے آپ سے عرض کی کہ قد اصابتہ برکاتک، اے اللہ کے حبیب اسے آپ کی برکت پہنچ گئی ہے، اب یہ بڑی سپیڈ کے ساتھ اور بڑی تیزی کے ساتھ قافلے کے ساتھ چل رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ سواری مجھے بیچ دو۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس کوئی اور سواری تھی نہیں، اس لیے میں تھوڑا سا ہچکچایا۔ حضور نے جب فرمایا تو میں نے ساتھ ہی آپ سے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب آپ کو میں بیچ نہیں سکتا، البتہ آپ کو میں ہبہ کرتا ہوں، گفٹ کرتا ہوں۔ آخر حضور کے اصرار پر میں بیچنے پر راضی ہو گیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سودا طے ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدینہ طیبہ تک کی سواری پہ چلو اور وہاں جا کے سواری تم ہمارے حوالے کر دینا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ ان کو سواری کی قیمت ادا کریں اور جو سودا طے ہوا تھا اس سودے کے ساتھ انہیں اضافی رقم بھی ادا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ اور حسن معاملہ کی ایک جھلک ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کی اصل قیمت بھی ادا کر دی اور اس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایک قیراط مجھے اضافی طور پر بھی دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اضافی رقم عطا فرمائی ہے میں اس بابرکت رقم کو اپنے آپ سے جدا نہیں کروں گا اور میں اسے ہمیشہ اپنے پرس میں اور اپنی جیب میں اپنی تھیلی میں ہی رکھا کروں گا۔ تو ہمیشہ وہ اس رقم کو جو اضافی سرکار کی طرف سے انہیں ملی تھی برکت کے اصول کے لیے اپنے پاس رکھتے، حتیٰ کہ یزید کے دور حکومت میں جب مدینہ طیبہ پر اس کی فوجوں نے لشکر کشی کی، حملہ آور ہوا اس کا لشکر جسے واقعہ حرہ کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، جس میں مدینہ طیبہ میں بے پناہ نقصان کیا گیا اور بدترین طریقے سے مدینہ طیبہ کی تذلیل اور توہین کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر مبارک کے باسیوں کے ساتھ بہت توہین ہمیں سلوک کیا گیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں اس دن تک وہ میری تھیلی میں موجود تھا، یعنی کئی برس کئی دہائیاں وہ میری تھیلی میں وہ رقم رہی اور اس وقت وہ مجھ سے چھین لی گئی تو اس کی برکت سے وہ محروم ہو گئے۔ یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت بھی ہمارے سامنے آتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمہ اور حسن معاملہ کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے،
اور صحابہ کرام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے برکت حاصل کرنے کا ایک انداز بھی سامنے آتا ہے کہ انہوں نے وہ رقم برس ہا برس اپنی جیب میں برکت کے حصول کے لیے رکھی۔ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔